عام طور پر جو ہے محرم کا جب مہینہ ہوتا ہے اور 10 روزہ جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں جو ہمارے علماء خطبہ ہیں اور مقررین ہیں، ائمہ حضرات ہیں، تو یہ جب خطاب کرتے ہیں تو ان 10 دنوں میں امام علی مقام کی شہادت، ان کے جانثاروں کی شہادت، اور پھر امام علی مقام اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے جانثاروں کو لے کر کہاں کربلا کیسے پہنچے، یہ کربلا کی پوری داستان عام طور پر محرم کے 10 دنوں میں سنایا جاتا ہے۔ لیکن 10 امام علی مقام کی شہادت کے بعد پھر کربلا میں کیا ہوتا ہے، مجھے جیسا کہ بتایا گیا، یہ عام طور پر بہت ہی کم سننے کا موقع ملتا ہے کہ شہادت امام علی مقام کے بعد کیا ہوا۔ اصل میں یہ کہ ہمارے علماء کو یہ شہادت امام علی مقام سناتے سناتے 10 دن کم پڑ جاتے ہیں، اس لیے شہادت امام حسین کے بعد پھر کربلا میں کیا ہوا وہ سنانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، تو سنائے گا کہاں سے، 10 دن اسی میں پورے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پروگرام چونکہ ابھی آج تقریباً شاید محرم کی 22ویں شب ہے، تو فرمائش بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں امام حسین کی جب شہادت ہو گئی 10ویں محرم کو، تو شہادت امام حسین کے بعد پھر کربلا میں کیا ہوا وہ میں آپ کو انشاءاللہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ، آج ہم لوگوں نے کربلا سمجھا نہیں ہے۔ کربلا کیا ہے؟ آج لوگوں نے سمجھا ہے کہ 10ویں محرم کو تعزیہ نکالنا یہ کربلا ہے، 10ویں محرم کو ڈھول بجانا یہ کربلا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری ماں بیٹیاں 10 محرم کو لالی اور پاؤڈر کر کے سڑکوں پہ نکل رہی ہے، ہم نے اسی کو کربلا سمجھا ہے۔ کربلا وہ نہیں ہے جسے تم نے سمجھ کر کے رکھا ہے۔ کربلا کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، علماء کی دعائیں لے کر میں آپ کو بتاؤں، کربلا وہ نہیں ہے جسے تم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ کربلا یہ ہے، میرے حسین نے اپنا پورا خون، اپنے بچوں کا خون نانا کے دین کے لیے بہا دیا، اور جب حسین کربلا میں پہنچے 3100 یزیدیوں کو کاٹا، اور پھر گھوڑے سے جب زمین پر تشریف لے کر آئے اور آپ کے سینے پہ شمر سوار ہو گیا، اور شمر نے اپنا خنجر دکھایا اور خنجر دکھا کر کے کہا، حسین یہ دیکھو خنجر، اسی خنجر سے میں تیری گردن کاٹوں گا۔ تو میرے حسین نے مسکرا کر فرمایا، شمر مجھے تیرے خنجر کا ڈر نہیں ہے، میرے حسین کو ڈر ہے تو بس اس بات کا ڈر ہے کہ حسین کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ حسین کو ڈر ہے تو بس اس بات کا ڈر ہے کہ حسین کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز قضا نہ ہو یہ کربلا ہے، سجدہ زندگی کا کوئی ایک بھی نہ چھوٹنے پائے یہ کربلا ہے۔ میرے حسین نے سب کچھ لٹا کر بھی آخر میں سجدہ قضا نہ ہونے دیا۔ اللہ اکبر، یہ کربلا ہے۔ حسینیو، آج تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس ساری سویدھائیں اپلبدھ ہے، پاس میں مسجد بھی ہے، جانے کے لیے بائک ہے، 4 ویل ہے، ہر چیز ہے، وقت بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ مسجدوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ آپ کی نہ جانے ایک سجدہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے کربلا میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے کربلا کے حسین کو قیامت کے دن؟ اگر حسین نے پوچھ لیا، میں نے سب کچھ لٹا کر بھی سجدہ لوٹنے نہ دیا، میں نے سب کچھ لٹا کر بھی نماز قضا نہ ہونے دی، اور تمہاری ساری نمازیں قضا ہو رہی تھی، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر، حضرت امام عرش مقام جو ہے، اللہ اکبر، زمین پر ہے، سینے پر شمر ہے۔ شمر کو میرے حسین نے کہا، تو میرے سینے سے ہٹ جا، مجھے سجدہ کر لینے دے۔ میرے حسین سجدے میں چلے جاتے ہیں، شمر حسین کے گردن پر پیچھے سے خنجر چلانے لگتا ہے، اور اسی حالت میں امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی امام عرش مقام کو شہید کیا گیا، آپ کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، آپ کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر، اچانک آسمانوں کے کناروں سے سرخ غبار اڑتا ہے، اور ایسی آندھی چلتی ہے کہ پورے کربلا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر اسی وقت امام حسین کی
کی شہادت ہوئی ہے اسی وقت فوراً سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اور پھر آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے. مسلسل 3 دن تک آسمان سے خون کی بارش ہوتی ہے. بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا ہے ان پتھروں کے نیچے سے خون نکلتا ہے. ملک شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا ہے ان پتھروں کے نیچے سے خون نکلتا ہے. مدینہ میں حضرت ام سلمہ کے پاس کربلا کی مٹی جس شیشی میں رکھی ہوئی تھی وہ شیشی خون سے لبریز ہو جاتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا جو ایک زمانے سے خشک تھا اللہ اکبر وہ خون سے لت پت ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مورخین نے لکھا ہے امام حسین کی شہادت پر پوری کائنات رو پڑی ہے. زمین نے آنسو بہایا ہے, آسمان نے آنسو بہایا ہے, چاند سورج ستاروں نے آنسو بہایا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں نے آنسو بہایا ہے, جناتوں نے آنسو بہایا ہے, انسانوں نے آنسو بہایا ہے. اللہ اکبر. پوری کائنات رو رہی ہے. کربلا کا ذرہ ذرہ آنسو بہا رہا ہے. لیکن ان یزیدیوں کا ظلم دیکھو, ان یزیدیوں کی بربریت دیکھو. ان یزیدیوں نے امام عرش مقام کو شہید کیا. وہ حسین جس کے لیے خدا نے جنت سے جوڑا بھیجا ہے, سبحان اللہ, اس حسین کے کپڑے کو اتار لیا گیا اور اتارنے کے بعد امام عرش مقام کے جسم انور پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے امام کے مقدس جسم کو پامال کر دیا گیا. اللہ اکبر. اور پھر ان یزیدیوں نے حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر لگایا اور نیزے کی نوک پر بلند کر کے پورے کربلا میں گھومنے لگا, پورے کربلا میں گشت کرنے لگا اور ڈھول بجا بجا کر اپنی جیت کا جشن منانے لگا, ڈھول بجا بجا کر اپنی فتح کا جشن منانے لگا, ڈھول بجا بجا کر اپنی کامیابی کا جشن منانے لگا. اور یزیدیوں نے کہا ہمیں جیت مل گئی, ہمیں کامیابی مل گئی, ہمیں فتح مل گئی. جب یزیدیوں نے سر حسین کو نیزے کی نوک پر بلند کیا ہے, اس منظر کو فلک کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, اس منظر کو کربلا کا ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے اور کربلا کا ذرہ ذرہ پکار کر یزیدیوں کو کہہ رہا ہے یزیدیوں جیت تمہیں نہیں, جیت حسین کو ملی ہے. دیکھو جب حسین کا سر کٹا نہیں تھا تب بھی حسین کا سر 22,000 کے سامنے جھکا نہیں تھا. حسین کا سر کٹنے سے پہلے بھی بلند تھا اور کٹنے کے بعد بھی بلند ہے. کیا آپ لوگ ادھر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں؟ بھگونا ہی نہیں دیکھا ہے کیا؟ بول دو سبحان اللہ اور جھوم کر بول دو سبحان اللہ. پوری دنیا کہہ رہی ہے جیت حسین کی ہے, کامیابی حسین کی ہے. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کے اسی گجرات کی گلیوں سے ایک سنگل بوڈی کا آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کے نکلتا ہے اور نکل کر کہتا ہے آزادی کی آواز بلند کرتا ہے. جب گاندھی جی نے کہا تھا اس ہندوستان سے انگریزوں کو بھگاؤ, جب گاندھی جی نے تحریک آزادی کی آواز بلند کی تو کسی نے گاندھی کو پکڑ کے کہا تھا باپو آپ سنگل بوڈی کا آدمی ہے, آپ کے پاس کون سی طاقت ہے, آپ کے پاس کون سی پاور ہے کہ آپ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے انگریزوں کے پاس کتنی طاقت ہے, آپ کو معلوم ہے انگریزوں کے پاس کتنی پاور ہے. طاقت انگریزوں کے پاس ہے, دولت انگریزوں کے پاس ہے, تلوار انگریزوں کے پاس ہے, بندوق انگریزوں کے پاس ہے, ایٹم بم انگریزوں کے پاس ہے, فوج انگریزوں کے پاس ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ تو گاندھی نے برجستہ کہا تھا میرے پاس حسین ہے, میرے پاس کربلا ہے. گاندھی نے کہا تھا دیکھو 22,000 یزیدی کربلا میں تھے, یزیدی 22,000 تھے. حکومت یزیدیوں کے پاس تھی, سلطنت یزیدیوں کے پاس تھی, دولت یزیدیوں کے پاس تھی, تلواریں یزیدیوں کے پاس تھی, فوج یزیدیوں کے پاس تھی. اور سامنے صرف 72 حسینی تھے, نہ جن کے پاس دولت بھی نہیں, ان کے پاس حکومت بھی نہیں, ان کے پاس فوج بھی نہیں, ان کے پاس تلواریں بھی نہیں, یہاں تک کہ ان 72 کے پاس پینے کا پانی تک نہیں تھا. لیکن ہندوستان والوں اٹھا کر اپنی نظروں کو دیکھ لو, آج پوری دنیا میں 22,000 کا نام و نشان نہیں ہے. 22,000 کی نسل مٹ گئی, 22,000 کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن جا کر دیکھ لو آج بھی کربلا میں 72 کے خیمے لگے ہوئے ہیں اور 72 کے نام کا کربلا میں میلہ لگا ہوا ہے.
بولو بولو سبحان اللہ. جیت حسین کی ہے. اسی ہندوستان میں گرو نانک نے اپنے چیلے سے کہا تھا آج محرم کی 10 تاریخ ہے, جاؤ حسین کے نام پر سبیل لگا دو اور حسینیوں کو پانی پلاؤ, حسینیوں کو شربت پلاؤ. چیلے نے کہا تھا ہاتھ جوڑ کر گرو جی میں حسین کے نام کی شبیل کیوں لگاؤں, میں حسین کے نام پر شربت پانی کیوں پلاؤں, میں حسین کو نہیں مانتا, میں حسین سے محبت نہیں کرتا, میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں, میں تو آپ کے نام پر شربت پلاؤں گا, آپ کے نام پر پانی پلاؤں گا. گرو نانک نے کہا تھا تو نہیں مانتا حسین کو, کہا نہیں مانتا. تو گرو نانک نے جلال میں غصے میں آ کر کہا تھا اپنے چیلے سے کیا تو اپنی بہن سے شادی کر سکتا ہے, کیا تو اپنی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے, جا گھر اپنی بہن بیٹی سے شادی کر لے. چیلا نے غصے میں جواب دیا تھا گرو جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, آپ ایسی بات کر رہے ہیں, میں اپنی بہن سے کیسے نکاح کروں, اپنی بیٹی سے کیسے نکاح کروں. تو گرو نانک نے کہا تھا اسی لیے تو کہتا ہوں حسین کی سبیل لگا دے, اسی لیے تو کہتا ہوں حسین کے نام پر نکل جا سڑکوں پہ اور پلا دے پانی شربت حسینیوں کو, کیونکہ اسی دنیا میں یزید نام کا ایک بدترین انسان تھا جس نے دنیا میں یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ محرمات سے نکاح کرنا جائز ہے. یزید نے یہ فتویٰ دیا تھا بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے, بہن سے نکاح کرنا جائز ہے, اور یزید نے اپنی پھوپھی سے خود نکاح کر کے رکھا تھا. لیکن جب بیٹیوں کی عزت پر حملہ ہوا, بیٹیوں کی عزت پر آبرو پر حملہ ہوا اور محرمات سے نکاح کو جائز قرار دیا گیا تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی اور نہیں نبی کا نواسا حسین ہے. حسین صرف مسلمانوں کا لیڈر نہیں, حسین ہر قوم کا لیڈر ہے. حسین صرف مسلمانوں کا رہنما نہیں, ہر قوم کا رہنما ہے. اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا نہ صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین, چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ, اور جھوم کر بولو سبحان اللہ. کائنات پکار اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں فاتح اعظم حسین ہے. بولو سبحان اللہ. کامیابی حسین کی ہے, جیت حسین کی ہے. اور پیارے پوری تاریخ انسانیت میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے, پوری تاریخ انسانیت میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہے, جتنا بھی مارکا ہوا ہے, ساری لڑائیوں میں ساری جنگوں میں پوری تاریخ انسانیت میں کربلا ایک ایسی جنگ ہے, کربلا ایک ایسا مارکا ہے جہاں پر سر کاٹنے والے کو نہیں کٹانے والے کو جیت ملی ہے. بول 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 یا سبحان اللہ. ذرا آپ لوگ بھی رنگ میں آئیے, دعاؤں سے نواز دیجئے. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. کر ہر جنگ کا اصول یہی تھا جو سر کاٹ لے اسے فتح مل جاتی تھی, پر میرے حسین نے نبی کے نواسے نے جنگ کا قانون بدل دیا, جنگ کا اصول بدل دیا. ہر جنگ سر کاٹ کر جیتا تھا, حسین نے سر کٹا کر کے جنگ جیتا ہے. ارے بول 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 سبحان اللہ, اور جھوم کر بولو یار سبحان اللہ, اور لہک کر بولو سبحان اللہ. تم نے حسین کو سمجھا نہیں. آج حسین کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے. حسین تو بڑی چیز ہے. آج لوگ کہتے پیاس کے لیے تڑپ رہے تھے, پیاس کے لیے ترس رہے تھے, تم نے سمجھا نہیں ہے حسین کو. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی. کون ہے حسین؟ ارے اشارے میں بولو نا یار سبحان اللہ. آپ لوگ کیوں دھکے لگوا رہے ہو؟ بولو بولو. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی, تیر سے تلوار سے خنجر سے نکلتا پانی. بول 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 سبحان اللہ. اور آپ لوگ بھی ذرا حرکت میں آ جائیے تو بول دیجئے سبحان اللہ. آپ لوگوں کی حرکت میرے لیے برکت ہوگی. بول دیجئے سبحان اللہ, اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ. مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی, تیر سے تلوار سے خنجر سے نکلتا پانی. امتحان صبر کا دینا تھا اسے ساحل پر, ورنہ عباس کی ٹھوکر سے نکلتا پانی. بولو 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 سبحان اللہ, اور جھوم کر بولو سبحان اللہ. کربلا والوں کی صدا سنو. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں,
جملے ہمارے ہیں لیکن صدا کربلا والوں کی ہے. 72 کے دل کی آواز ہے یہ, 72 کی للکار ہے یزیدیوں کو. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں, رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتے ہیں. ارے بولنا یار, بولنا یار, سبحان اللہ. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں, غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتے ہیں, رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتے ہیں. ہماری پیاس کو تشنا لبی کا نام نہ دینا, چمکتے سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں. بول دیجئے سبحان اللہ, اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ. ان ظالموں نے سوچا سر کاٹ لیا تو ہمیں جیت مل گئی, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا یہ سر کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے, یہ اس کا سر ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ کسی عام نمازی کا, عام کلمہ پڑھنے والے کا سر نہیں تھا, یہ مکمل دین کا سر تھا. یزیدیوں نے سر حسین کاٹ کر دین کو کاٹنے کی کوشش کی, لیکن حسین خود کٹ گئے, لیکن دین کو کٹنے سے بچا لیا. بولو سبحان اللہ, دین کو کٹنے سے بچا لیا. اللہ اکبر. ان یزیدیوں کا ظلم دیکھیے, سر حسین کو کاٹ کر نیزے کی نوک پر بلند کر دیا, جس میں اقدس پہ گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی یزیدیوں کا ظلم رکا نہیں, یزیدیوں کی بربریت رکی نہیں. پھر ان یزیدیوں نے شہادت امام علی مقام کے بعد جو ہے پھر خیموں کا رخ کیا. وہ رسول پاک کی شہزادیاں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, جن کے گھر میں جبریل بھی آتا ہے تو بغیر پرمیشن کے اندر انٹر نہیں ہوتا ہے. ان گھروں میں, ان شہزادیوں کے خیموں میں یزیدی ظالم بغیر اجازت کے گنڈوں کی طرح گھس جاتے ہیں, ڈاکوؤں اور چوروں کی طرح گھس جاتے ہیں. اور گھسنے کے بعد یزیدیوں نے خیمے میں جو بھی تھوڑا وہ ساز و سامان تھا وہ چھین لیے, شہزادیوں کے پاس جو زیورات تھے وہ چھین لیے. سیدہ سکینہ کی کان میں, سیدہ سکینہ کے کان میں سونے کی بالی تھی, اور یزیدی نے آگے بڑھ کر سیدہ سکینہ کے کان سے سونے کی بالی کو کھینچا تو سیدہ سکینہ کے کان چیر گئے اور کان سے خون ٹپکنے لگا. اور ان یزیدیوں کا ظلم دیکھو, سب کچھ لوٹ لیا اور لوٹنے کے بعد بھی ظلم رکا نہیں. وہ رسول پاک کی شہزادیاں کہ جن کے دوپٹوں کو چاند سورج نے کبھی نہ دیکھا تھا, میرے امام فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اس سیدہ فاطمہ کی شہزادیوں کے دوپٹوں پر ان یزیدیوں نے چادروں پر ہاتھ بڑھا دیا, چادروں پہ ہاتھ لگا دیا اور شہزادیوں کی چادروں کو چھین لیا, شہزادیوں کے دوپٹوں کو چھین لیا. جب چادریں چھن گئی, زینب نے کہا شہزادیوں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کرو, کوئی یزیدی ہمارا چہرہ نہ دیکھنے پائے. اللہ اکبر. بالوں سے چہرے کا پردہ کیا گیا. ان یزیدیوں کا ظلم دیکھو, سامان لوٹ لیے, اللہ اکبر, چادریں چھین لی, پھر بھی ان کا ظلم رکا نہیں. پھر خیموں میں, جن خیموں میں شہزادیاں اپنے غموں کا سمندر سینے میں چھپا کر کے چھپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی, ان ظالموں نے ان خیموں میں آگ لگا دیا. جب ایک خیمے میں آگ لگائی گئی, شہزادیاں نکل کر دوسرے خیمے میں گئی. اللہ اکبر. جب دوسرے میں آگ لگائی گئی تو تیسرے میں شہزادیاں گئی, تب تک تیسرے میں بھی آگ لگا دی گئی, یہاں تک کہ جب شہزادیاں دوڑ کر کے آخری خیمے میں پہنچتی ہے تو ظالم اس میں بھی آگ لگا دیتے ہیں. سارے خیموں کو جلا دیا گیا. شہزادیاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے, خیمے جل رہے ہیں. ایک یزیدی کہتا ہے کہ جب خیمہ جل رہا تھا تو ایک بلند قامت خاتون جو ہے جلتے ہوئے خیمے کے پاس کبھی ادھر دیکھتی ہے, کبھی ادھر دیکھتی ہے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے, بے چین و بے قرار و مضطرب ہے. اللہ اکبر. یزیدی نے کہا خاتون آگ بڑی شدت کے ساتھ جل رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آگ تجھے بھی چلا کر کے خاکستر کر دے, اس لیے خاتون
خاتون یہاں سے دور چلی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا بے ظالم میں یہاں سے کیسے دور چلی جاؤں، اس جلتے ہوئے خیمے میں میرا بھتیجا زین العابدین بے ہوش پڑا ہے، آج اگر زین العابدین کو کچھ ہو گیا تو میں قیامت کے دن بھائی حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ کوئی اور نہیں سیدہ زینب تھی۔ پھر یزیدی کہتا ہے سیدہ زینب جلتے ہوئے خیمے میں گھس جاتی ہے اور زین العابدین کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خیمے سے باہر لے کر آتی ہے۔ تب تک زین العابدین نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا، ہوش آیا زین العابدین کو تو زین العابدین نے کیا دیکھا کہ خیمے جلا دیے گئے ہیں، شہزادیوں کی چادر چھین لی گئی ہے، سکینہ کے کان سے خون ٹپک رہا ہے اور بابا کا سر کاٹ کرنے سے کی نوک پر بلند کر دیا گیا ہے۔ زین العابدین نے جب یہ دیکھا پھر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ کرب و بلا کا 10ویں محرم کا خطرناک دن تھا۔ جیسے ہی کرب و بلا کے دن 10ویں محرم کا دن سورج ڈوبتا ہے اور پھر شام ہوتی ہے، مورخین اسی شام کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شام غریبہ ہے، اللہ اکبر۔ سورج ڈوب چکا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب ایسے وقت میں کھڑی ہوتی ہے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد ساری ذمہ داریاں سیدہ زینب کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ سیدہ زینب ساری ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کرتی ہے۔ کبھی زینب سیدہ فاطمہ کا کردار ادا کر رہی ہے، کبھی زینب امام حسین کا کردار ادا کر رہی ہے، کبھی زینب مولا علی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ سیدہ زینب کو ایک ٹوٹا ہوا خنجر ملتا ہے کربلا کے خون میں، اور وہ ٹوٹا ہوا خنجر ہاتھ میں لے کر شہزادیوں سے کہتی ہے شہزادیوں تم سب بیٹھ کر کے آرام کرو، یہ لاشیں بکھری ہوئی ہے، آس پاس میں جنگلات ہے، رات اندھیری ہے، کہیں ایسا نہ ہو پہلے سے ہی لاشوں کی بہت بے حرمتی ہو چکی ہے، کوئی درندہ آ کر ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائے، اس لیے لاشوں کا پہرا دینا چاہیے، لاشوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سیدہ زینب نے لاشوں کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ 72 لاشیں پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب شہزادیوں کا لاشوں کا ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے پہرا دے رہی ہے۔ جب رات گزر رہی ہے، رات کا کچھ حصہ گزرتا ہے تو سیدہ زینب کو لاشوں کے بیچ سے رونے کی سسکنے کی آواز آتی ہے۔ سیدہ زینب سوچتی ہے اچانک ان لاشوں سے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب آپ لاشوں کے قریب جاتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے کہ حسین کی 5 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ امام حسین کے لاشا کو پکڑ کر زاد و قطار رو رہی ہے، لاشائے امام کو پکڑ کر بلک بلک کر کے رو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا، کہا بیٹی میں نے تجھے سلا دیا تھا، تو یہاں پر کیسے آ گئی؟ سکینہ نے کہا پھوپھی جب آپ نے مجھے سلا دیا نا تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے بار بار بابا کی یاد آ رہی تھی، مجھے بار بار بابا کا خیال آ رہا تھا، تو میں آپ کے نگاہوں سے بچ کر یہاں پر آ گئی۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ اتنی اندھیری رات ہے، اتنی تاریکی ہے، اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام عرش مقام کی شہادت کے بعد 10ویں محرم کو دن میں اتنا اندھیرا ہو گیا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ جب محرم کا 10واں دن حسین کی شہادت کے بعد اتنا اندھیرا تھا تو 11ویں کی رات کتنی اندھیری ہوگی، کتنی تاریکی ہوگی۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ اتنی اندھیری رات ہے، اتنی تاریکی رات ہے کہ تو میری نگاہوں کے سامنے آ گئی پر مجھے نظر نہ آئی۔ بیٹی یہاں پر 72 لاشیں پڑی ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کے پیر کٹے ہیں، کسی کا سر کٹا ہے، کسی کے جسم کو پامال کر دیا گیا ہے۔ بیٹی اس اندھیرے میں تو نے کیسے پہچان لیا ان 72 لاشوں میں کہ یہ میرے بھائی حسین کی لاش ہے؟ تو نے کیسے پہچان لیا کہ یہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ سیدہ سکینہ نے کہا پھوپھی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، جب میں یہاں پر آئی نا تو میں کنفیوز ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، واقعی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان 72 لاشوں میں میرے بابا کی لاش کون سی ہے۔ جب میں پہچان نہ پائی تو میں رو رو کر کہنے لگی بابا آپ کدھر ہیں؟ سکینہ کو آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی ہے۔ بابا آپ روزانہ رات کو سکینہ کو اپنے سینے پر سلاتے تھے، بابا اگر آج آپ کو سکینہ کا سینہ، آپ کو سکینہ کو آپ کا سینہ نہ ملا
तो सकीना को नींद नहीं आएगी। बाबा किधर है आप बोलिए ना, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आ रही है। बाबा आप किधर है? सैयदा सकीना ने कहा फूफी जब मैं रो रो करके कह रही थी ना तो इसी कटे हुए जिस्म से आवाज आई, बेटी सकीना इधर आओ बेटी, तेरा बाप यहाँ पर है। फूफी जिस जिस्म से आवाज आई मैं समझ गई यही मेरे बाबा का जिस्म है, यही मेरे बाबा का लाशा है। सैयदा सकीना को ज़ैनब ने सीने से लगाया और लगाने के बाद शहजादियों के पास लाई और ला करके बिठा दिया। रात गुजर रही है, इधर शहजादियां रो रो करके रात गुजार रही है, लेकिन उधर यजीदी कुत्ते अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। उधर यजीदी जालिम अपनी जीत की फतह, अपनी फतह की जो है खुशी मना रहे हैं। ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, टेस्टी खाना खा रहे हैं। जब खाना पानी खा करके सैराब हो गए तो उन्हीं यजीदियों के बीच में हजरत सैयदना हुर की बीवी थी। वो सैयदना हुर, हजरत हुर जो बीच जंग में इमाम अली मकाम के कदमों में आकर जो है अपनी जान को कुर्बान कर दिया था, उनकी बीवी किसी मजबूरी के तहत यजीदियों के बीच में फंसी हुई थी। जब यजीदियों को खाते पीते हुए देखा तो हुर की बीवी ने कहा जालिमो तुम्हारे सीने में दिल है या कोई पत्थर है? जरा सोचो तो सही, हुसैन को तुमने प्यासा शहीद कर दिया, उनके बच्चों को तुमने प्यासा शहीद कर दिया। तुम्हें मालूम है ना हुसैन के साथ औरतें भी है, हुसैन के साथ हरम नबुवत की खवातीन भी है, हुसैन के साथ जो है बच्चियां भी है। तुमने हुसैन को पानी ना दिया, प्यासा शहीद कर दिया। कम से कम औरतों पर तो रहम करो, कम से कम बच्चियों पर तो रहम करो। 3 दिन गुजर चुके हैं, ये चौथी रात आ गई है, कहीं ऐसा ना हो पानी के बगैर बच्चियां हलाक हो जाए, शहजादियां मौत के मुंह में पहुंच जाए। जालिमों में तुमसे हाथ जोड़ती हो, उनके लिए थोड़ा सा पानी दे दो। जब हजरत हुर की बीवी ने इसरार किया, यजीदियों ने थोड़ा सा पानी दिया। हजरत हुर की बीवी वो पानी लेकर अल्लाह अकबर 11 मुहर्रम की रात को सैयदा ज़ैनब के पास लेकर के आती है। सैयदा ज़ैनब ने कहा कौन है आप? कहा मैं हुर की बीवी हूँ, मेरा शोहर आपके भाई की गुलामी में अपनी जो है जान की कुर्बानी पेश कर चुका है। मैं भी आपसे मोहब्बत करने वाली हूँ, मैं भी आपकी माँ और आपकी कनीज हूँ, ये थोड़ा सा पानी लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर जैसे ही इतना कहा ना, सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही पानी का नाम सुना आपकी चीख निकल गई। आपने कहा इस पानी का हम क्या करेंगे? इस पानी की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो पानी अली अकबर को ना मिला, जो पानी अली असगर को ना मिला, जो पानी औलो मोहब्बत को ना मिला, जो पानी कासिम को ना मिला, उस पानी का हम क्या करेंगे? हमें पानी नहीं चाहिए, हमें हजरत हुर की बीवी सैयदा के कदमों में गिर गई और कहने लगी सैयदा आपको खातून जन्नत का वास्ता है, आपको आपकी माँ सैयदा फातिमा का वास्ता है, ये पानी कबूल कर लीजिए। यजीदियों की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से ये पानी आपकी खिदमत में है, मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। जब बहुत इसरार किया तो सैयदा ज़ैनब ने प्याले में थोड़ा सा पानी लिया, लेने के बाद सकीना को उठाया, कहा बेटी सकीना लो पानी पी लो। अल्लाह अकबर जैसे ही सकीना ने पानी का नाम सुना, सकीना के कान खड़े हो गए। सकीना ने कहा फूफी हमारे लिए पानी करबला में, हमारे लिए पानी कहां से आया? क्या मेरे चाचा अब्बास अलमबरदार पानी लेकर आ गए? अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना क्यों कह रही है कि अब्बास अलमबरदार पानी लेकर के आ गए? हालांकि अब्बास अलमबरदार की दोपहर को ही शहादत हो चुकी थी, इमाम अर्श मकाम से पहले हजरत अब्बास की शहादत हुई है। लेकिन सकीना ये क्यों कह रही है? इसके पीछे तो कोई हिकमत है, इसके पीछे तो कोई राज है। मुर्रिखीन लिखते हैं कि जब कोई शहीद होता था तो इमाम अली मकाम मैदान में जाते थे और शहीद की लाश को उठाकर खेमे के पास लाकर रखते थे। आपने सारी लाशों को लाकर खेमे के पास रखा, लेकिन जब हजरत अब्बास अलमबरदार जंग में पहुंचे, आपकी शहादत हुई, तो हजरत अब्बास अलमबरदार की लाश लेने के लिए जब हजरत इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे, अल्लाह अकबर, आपने देखा भाई के दोनों बाजू कटे हैं। हजरत अब्बास का सर उठाकर इमाम अर्श मकाम ने अपनी गोद में रखा
तब तक हजरत अब्बास अलंबरदार ने अपनी आंखें खोल दी और खोल करके कहा, भाई मुझसे वादा करो आप मेरी लाश उठा करके खेमे में ना ले जाना। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? अल्लाह अकबर। अब्बास अलंबरदार ने कहा, इसलिए कि जब मैं आया था ना, मैं सकीना से वादा करके आया था, सकीना थोड़ी देर इंतजार करो बेटी और थोड़ा सा सब्र करो, मैं तुझे जरूर पानी ला करके पिलाऊंगा। मैं सकीना से वादा करके आया था, जब आप मेरी लाश उठा कर लेकर जाएंगे और सकीना मेरी लाश देखेगी तो सकीना के सब्र का बंधन टूट जाएगा। सकीना सोचेगी अब कौन पानी लेकर के आएगा, जब मेरा अब्बास पानी ना लेकर आया तो कौन पानी लाएगा। सकीना और टूट जाएगी, सकीना का हौसला पस्त हो जाएगा। इसलिए भाई आप मेरी लाश यहीं पर रख दे। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं सकीना से आंखें मिलाऊं, मेरी जुर्रत नहीं कि मैं सकीना को अपना चेहरा दिखाऊं, आप मेरी लाश यहीं पर रख देना। यही वजह है आज कई साल पहले जब मैं करबला गया, मैंने क्या देखा कि जहां इमाम हुसैन का मजार है वहीं सारे शोहदा के मजार है, लेकिन हजरत अब्बास अलंबरदार का मजार वहां पर नहीं है, बल्कि बिल्कुल आगे थोड़ी सी दूरी पर अकेला हजरत अब्बास अलंबरदार का मजार बना हुआ है। जब मैंने देखा तो मैं परेशान हुआ कि जब सारे शोहदा के मजारात एक जगह पर बने हैं तो अब्बास अलंबरदार का मजार अकेला आके क्यों दूर बना हुआ है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब करबला से मैं वापस आया, एक दिन रात के तकरीबन 2:30 बजे तारीख करबला पर मैं मुताला कर रहा था, तो फिर यही रिवायत मुझे मिली। तब समझ में आया कि अब्बास अलंबरदार का अकेले वहां पर मजार इसलिए बनाया गया है कि आपकी लाश इमाम हुसैन उठाकर लेकर नहीं आए, आपकी लाश को आपके वसीयत पर मैदान में ही छोड़ दिया गया। सकीना ने आपकी लाश नहीं देखी थी, इसलिए सकीना कह रही थी, अल्लाह अकबर फूफी, अल्लाह अकबर, क्या अब्बास अलंबरदार पानी लेकर के आ गए? ज़ैनब ने कहा, सकीना नहीं, वो तो कब के शहीद हो चुके हैं, ये पानी हुर की बीवी दे करके गई है, बेटी लो ये पानी पी लो। सकीना ने पानी लिया, एक नजर पानी की तरफ देखा और एक नजर अपनी फूफी के चेहरे की तरफ देखा और देखकर सकीना ने कहा, फूफी आपने पानी पी लिया है? कहा, नहीं बेटी मैंने पानी नहीं पिया है, हमारे नाना ने कहा है खाने पीने का कोई सामान हो और साथ में बच्चे भी हो तो पहले बच्चों को दिया करो, पहले बच्चों को देना नाना की सुन्नत है। बेटी तुम सबसे छोटी हो इसलिए पहले तुम पानी पी लो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा सकीना ने पानी का प्याला हाथ में लिया और लेने के बाद जहां लाशें पड़ी थी वहां दौड़ने लगी, उस तरफ भागने लगी। ज़ैनब ने कहा, सकीना किधर जा रही है बेटी? सकीना ने पलट कर कहा, फूफी आपने कहा ना जो सबसे छोटा हो उसे पिलाना नाना की सुन्नत है। फूफी मुझसे भी छोटा तो मेरा भाई अली असगर है, मैं अली असगर को पानी देने जा रही हूँ, मैं अली असगर को पानी पिलाने जा रही हूँ। सकीना की बात सुनकर ज़ैनब की चीख निकल जाती है, शहजादियों की चीख निकल जाती है। सकीना को सीने से लगाकर अल्लाह अकबर सब्र की तलकीन कर रही है। रात बीतती जा रही है, रात गुजरती जा रही है, यहाँ तक कि जब आधी रात गुजरती है, सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा? एक इंसान है, घोड़े पर सवार है, चेहरे पर नकाब है, चेहरे पर पर्दा है और अपना घोड़ा बड़ी तेजी के साथ दौड़ाता हुआ शहजादियों की तरफ आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने जब उस आने वाले को देखा, आवाज लगाई, सैयदा ज़ैनब, ए आने वाला इधर मत आना, यहाँ शहजादिया बगैर चादर के बैठी है, खुले आसमान बैठी है, इसलिए इधर मत आना। क्या करने के लिए आ रहा है? लूटने के लिए आ रहा है? अबे रात के अंधेरे में तुझे आने की क्या जरूरत है? लोगों ने तो हमें दिन दहाड़े लूट लिया है, तुझे भी लूटना है ना तो दिन के उजाले में आ जाना, तू भी लूट करके ले जाना, हमारे पास बचा ही क्या है, पर अभी मत आना। बड़ी मुश्किल से हमने सकीना को सुलाया है, मत आना इधर। अल्लाह अकबर। लेकिन वो आने वाला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। चलते चलते आने वाला जब बिल्कुल करीब आ जाता है, शेरे खुदा की बेटी को जला लाता है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ती है और आने वाले के घोड़े की लगाम को पकड़ लेती है और पकड़ के कहती
کہتی ہے اب یہاں سے ایک قدم آگے مت بڑھنا، میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، ابھی اپنے بابا کو آواز لگاؤں گی تو تو اپنے گھوڑے کے ساتھ زمین میں دھس جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس آنے والے نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ جیسے ہی پردہ اٹھا تو زینب کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ آنے والا کوئی یزیدی نہیں ہے، وہ تو مولا علی مشکل کشا ہے، وہ تو زینب کے بابا ہے، وہ تو حسین کے بابا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی سیدہ زینب نے مولا علی کو دیکھا، قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کہنے لگی بابا ابھی آپ آئے ہیں، بابا ابھی آپ کو آنے کا ٹائم ملا ہے، بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب میرے عون و محمد کو شہید کیا گیا؟ بابا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے جب علی عسکر کی حلق پر تیر لگا؟ بابا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے جب عباس کے بازو کاٹے گئے؟ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب قاسم کی جوانی لوٹی؟ بابا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے جب علی عسکر کو شہید کیا گیا؟ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب آپ کے نازوں کے پالے حسین کو شہید کیا گیا؟ ابھی آپ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ لٹا ہوا گھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لٹی ہوئی جانیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ابھی کیوں آئے بابا؟ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو مولا علی نے فرمایا بیٹی میں ابھی نہیں، میں تو صبح سے کربلا میں ہوں، لیکن بیٹی میں صبح سے کربلا میں تو تھا لیکن میں کربلا میں ظاہر اس لیے نہیں ہوا، اگر کربلا میں ظاہر ہوتا تو ایک بھی یزیدی بچ کر نہیں جاتا، پر میں ظاہر نہیں اس لیے ہوا، میں نے اپنے بیٹے کی مدد اس لیے نہیں کی کہ میرا بیٹا امتحان دے رہا تھا، اور امتحان میں مدد کرنا یہ امتحان دینے والے کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور میرا بیٹا زینب کمزور نہیں تھا، میرے بیٹے نے فاطمہ کا دودھ پیا تھا، میرے بیٹے نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا تھا، میرے بیٹے کی تربیت امام الانبیاء نے اپنی گود میں کی تھی، حسین کو مدد کی ضرورت نہ تھی، میرا بیٹا امتحان دے رہا تھا، میں کربلا کے کنارے پہ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کر رہا تھا، اور زینب میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب ہوا ہے زینب میرے بیٹے نے شہادت کی ایسی تاریخ رقم کی ہے، زینب ہر جان دینے والے خدا کے نام پر مجاہد کو صرف شہید کہا جائے گا، میرے لال کو شہید اعظم کہا جائے گا، میرے حسین کو شہید اعظم کہا جائے گا۔ نعرہ تکبیر! شہید اعظم، شہید اعظم! ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری! عظمت مصطفیٰ، شہدائے کربلا! واہ واہ! بولو بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو سکا سبحان اللہ۔ روحانیت کے عالم میں امام عرش مقام اپنے مزار، امام مولا علی مشکل کشا روحانیت کے عالم میں اپنے مزار سے آئے ہوئے تھے۔ اب اللہ ہی جانے بیٹی سے کیا کہا اور بیٹی نے اپنے بابا سے کیا کہا، کیا باتیں ہوئی اللہ ہی جانے۔ پھر امام مولا علی مشکل کشا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ رات گزر رہی ہے، یہاں تک کہ یہ رات جب مکمل ہوتی ہے اور 11 محرم کا سورج نکلتا ہے، 11 محرم کا دن نکلتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر ایک نئی مصیبت آتی ہے، اللہ اکبر، نیا غم سامنے آتا ہے۔ پھر یزیدی کتے ہاتھوں میں رسیاں زنجیریں لے کر پھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور شہزادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دیتے ہیں، حضرت زین العابدین کے پاؤں میں بیڑی ڈال دیتے ہیں۔ شہزادیوں کو کہا جاتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، اب کوفہ جانے کی تیاری کرو، اللہ اکبر۔ پھر شہزادیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا جاتا ہے، اونٹ پر بیٹھنے کے لیے اس کی ایک اسپیشل سیٹ ہوتی ہے، اس سیٹ کو رکھنے کے بعد اونٹ پر بیٹھنے والا آرام سے بیٹھ سکتا ہے، بغیر سیٹ کے اونٹ پر بیٹھنا بہت ہی مشکل ہے، اللہ اکبر۔ ان ظالموں نے حرم نبوت کی شہزادیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بغیر سیٹ کے بٹھا دیا، اور بٹھانے
उठाने के बाद जैसे सामान बांधा जाता है ऐसे रस्सियों से बांध दिया, अल्लाह अकबर। और फिर ऊँटों की महार, ऊँटों की रस्सी हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में दे दिया। सारी शहजादियों को ऊँट की नंगी पीठ पर बिठा दिया। लेकिन जब बारी आई सैयदा ज़ैनब की, जब सैयदा ज़ैनब को ऊँट पर बिठाने का नंबर आया तो सैयदा ज़ैनब ने एक नजर लाशों की तरफ देखा, कटी हुई लाशों की तरफ देखा सैयदा ज़ैनब ने, और फिर भागती हुई लाशों के पास गई और इमाम हुसैन के जिस्म को पकड़कर ज़ारो कतार रोने लगी। और रो रो करके सैयदा ज़ैनब कहने लगी, भाई आप उठेंगे नहीं, भाई उठो और उठकर अपने बहन को सहारा दो। भाई देखो इन जालिमों ने आपके बाद हमारे साथ क्या हाल किया, भाई आप उठेंगे नहीं, इन जालिमों ने आपके बाद हमारे खेमे जला दिए गए, हमारे खेमों को आग लगा दिया, हमारी चादरों को छीन लिया, आपके बच्चों को कैदी बना लिया। भाई उठो और अपनी ज़ैनब को सहारा दो। भाई आप जब मदीना से लेकर चले थे तो आपने कितने एहतमाम के साथ अपनी बहन को ऊँटनी पर सवार किया था। भाई देखो आज ज़ैनब के साथ क्या जुल्म हो रहा है, शहजादियों को ऊँट की नंगी पीठ पर बिठाया जा रहा है। भाई उठो ना, आप बोलते क्यों नहीं, भाई उठो और अपनी बहन को सहारा दो। सैयदा ज़ैनब मुअर्रिखीन लिखते हैं सैयदा ज़ैनब के जुमलों में वो दर्द था, सैयदा ज़ैनब की बातों में वो तड़प थी कि मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सैयदा ज़ैनब की बातें सुनकर इमाम अली मकाम के जिस्म अनवर में हरकत आ गई। इमाम अली मकाम का लाशा तड़पने लगा और कटे हुए सर से आवाज आई, बहन ज़ैनब तू फिक्र मत करना बहन, तेरा भाई तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, बहन तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, हुसैन का जिस्म करबला में रहेगा, लेकिन ज़ैनब हुसैन का सर हर जगह तेरे साथ रहेगा। हुसैनब तू परेशान मत होना, हर जगह तेरे भाई का सर तेरे साथ रहेगा। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, ऊँट की नंगी पीठ पर बैठ जाती है। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब ये असीरान हरम का काफिला अल्लाह अकबर उन लाशों के करीब से गुजरा ना तो हजरत सैयदा ज़ैनब और सैयद शहजादियों की चीखें निकल गई। लाशों को देखकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। फिर 11 मुहर्रम को ये लुटा हुआ कारवां, 11 मुहर्रम को असीरान हरम का काफिला कूफे के लिए रवाना हो गया। अल्लाह अकबर। कूफे से लेकर करबला से कूफे का रास्ता अल्लाह अकबर बस में जाए तो कई घंटे लगते हैं। अल्लाह अकबर। अभी तो रास्ते हमवार है लेकिन तब रास्ता सही भी नहीं था, जंगलात थे, बयाबान था। अल्लाह अकबर। अब ये लुटा हुआ काफिला जो है करबला से चला है, आगे आगे नेज़ों पर शुहदा के सर है। इन जालिमों ने इमाम अली मकाम का सरे अनवर 10 मुहर्रम को ही काट कर तन से अलग कर दिया था, लेकिन जब 11 मुहर्रम को जाने लगे तो 71 शुहदा के सरों को भी काटा गया और काट कर सबके सरों को नेज़े की नोक पर लगाया गया और नेज़े की नोक पर लगाकर नेज़ों के नोक पर लेकर बुलंद करके जाने लगे। अल्लाह अकबर। दिखा कर लोगों को, ताकि कोई यजीद के खिलाफ आवाज ना उठाए, ताकि लोगों के दिलों में यजीद का खौफ पैदा हो जाए, यजीद का डर पैदा हो जाए कि जो भी यजीद के खिलाफ आवाज उठाता है उसका अंजाम ये होता है कि सर काट कर नेज़े पर बुलंद कर दिया जाता है। अब करबला से ये लुटावा काफिला जा रहा है। 11 मुहर्रम को आगे आगे 72 सर नेज़े पर लगे हुए हैं, पीछे शहजादियां नंगी ऊंट पर बैठी है। अब ये काफिला चलते चलते जब बहुत दूर जंगलों में चला, जंगलों का सफर करता है अल्लाह अकबर, तो हजरत सैयदा सकीना ऊंट पर बैठी है और आगे आगे हजरत इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर है ना, तो सैयदा सकीना अपने बाबा के कटे हुए सर को देखकर ज़ारो कतार रो रही है, बिलक बिलक कर तड़प तड़प करके रो रही है। हमने तो देखा है ना, बाप को बुखार आ जाए तो बेटी की आंखों में आंसू आ जाता है। बाप बेटी का प्यार तो अनोखा प्यार होता है। ये तो हुसैन की बेटी थी। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां जब
जब हमसे इतना प्यार करती है तो हुसैन की बेटियां हुसैन से कितना प्यार करती होगी। सैयदा सकीना बाबा के कटे हुए सर को देखकर बिलक बिलक करके रो रही है। वो यजीदी जो सकीना के ऊँटनी के साथ चल रहा था, उसने गुस्से में कहा, सकीना तूने रो रो कर मेरे कान खराब कर दिए, तूने रो रो करके मेरे कान पका दिए। अब तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता, अब तेरी आवाज मुझसे बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए अब अगर तूने और भी रोया तो मैं तुझे उठा करके जंगल में फेंक दूंगा। लेकिन सैयदा सकीना के आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत कोशिशों के बावजूद भी सकीना की सिसकियां रुक नहीं रही थी। अल्लाह को अकबर, जब सकीना फिर भी बराबर रोती जा रही थी तो सालिम को गुस्सा आता है और वो सालिम सैयदा सकीना को ऊंट की नंगी पीठ से उठाकर जंगल में फेंक देता है। ये काफिला आगे रवाना हो जाता है। काफिला चल रहा है, चलते चलते जब बहुत दूर चला जाता है तो हजरत इमाम आली मकाम का सर जिस नेज़े पर लगा था वो नेज़ा जमीन पर गिरता है और जमीन में गड़ जाता है, जमीन से चिमट जाता है। यजीदी ने उस नेज़े को उठाना चाहा पर सरे हुसैन का नेज़ा उठा नहीं। कई यजीदी ने कोशिश किया लेकिन फिर भी नहीं उठा। शिमर ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ज़ैनुल आबिदीन तेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा है, कहो अपने बाबा से क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा आप आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो कटे हुए सर से आवाज आती है, बेटा ज़ैनुल आबिदीन मैं कैसे आगे जाऊं बेटा, मेरी बेटी को इन सालिमों ने जंगल में फेंक दिया है, जाओ सकीना को लेकर आओ। जैसे ही ज़ैनब के कानों में आवाज आई, ज़ैनब ऊंट से छलांग लगाती है और कूद कर जो है फिर उधर ही चली जाती है जिधर से काफिला आया था। सैयदा ज़ैनब जा रही है पीछे की तरफ और आवाज लगा रही है, बेटी सकीना, बेटी सकीना, बेटी सकीना। कहाँ बेटी, तू किधर चली गई बेटी, तुझे क्या हो गया बेटी। अगर आज तुझे कुछ हो गया तो कयामत के दिन ज़ैनब हुसैन को चेहरा नहीं दिखा पाएगी बेटी, तू किधर है बेटी। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब सकीना 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 कहती हुई जब बहुत दूर चली जाती है तो सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा कि एक औरत है, निकाब पोश है, चेहरे पर निकाब है, वो सकीना को अपनी गोद में लेकर प्यार कर रही है, सकीना को अपनी गोद में लेकर मोहब्बत कर रही है, सकीना के सर पर हाथ फेर रही है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने सकीना को देखा, देख करके आगे बढ़कर सीने से लगा लिया और उस औरत से कहा, बहन तेरी बहुत बहुत मेहरबानी। उस औरत से कहा, बहन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमारी बेटी की जंगल में हिफाजत की है, तूने हमारी बेटी को जंगल में बचाया है। हम मदीने की रहने वाली है, रसूल की शहजादियां है, हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते हैं। अगर कभी लाइफ में मदीना आना हुआ तो हमारे पास आना, हमसे मिलना, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला अदा कर देंगे। हम अहले बैत है, हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते, हमारा एहसान पूरी कायनात पर है, हमारा एहसान सब पर है, हम पर किसी का एहसान नहीं है। इसलिए बहन तेरा भी ये एहसान हमारे ऊपर ना रखना, तूने जंगल में हमारे बेटी की हिफाजत की, आ जाना मदीने में इस एहसान का बदला दे देंगे। लेकिन अभी ज़ैनब के पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बहन जरा अपना चेहरा तो दिखा दे, अपने पर्दा तो हटा दे। जैसे इतना कहा उस खातून ने चेहरे से जब पर्दा हटाया तो सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा, वो खातून कोई और नहीं, वो सैयदा ज़ैनब की माँ फातिमा थी, हुसैन की माँ फातिमा थी, सकीना की दादी फातिमा थी। जैसे ही ज़ैनब ने अपनी माँ को देखा, लिपट गई, लिपट कर कहने लगी, माँ आपका पूरा घर उजड़ गया, माँ आपके पूरे घर उजड़ गया, माँ आपके हुसैन को शहीद कर दिया, माँ मेरे होना मोहम्मद को शहीद कर दिया, अब्बास को, कासिम को, सबको शहीद कर दिया, माँ तेरा घर उजड़ गया, माँ हरम में चमरिस्तान नबूवत को काट कर रख दिया इन जालिमों ने, माँ तेरा पूरा घर उजड़ गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने अपनी माँ से
बातें की, करबला की पूरी रिक्कतन के दास्तान सुनाया। सैयदा फातिमा ने कहा बेटी मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है बेटी। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ही जाने माँ बेटी की क्या बातें हुई। माँ ने बेटी से क्या कहा, बेटी ने माँ ने बेटी से क्या कहा, बेटी ने अपनी माँ से क्या कहा अल्लाह ही जाने। फिर सैयदा फातिमा रूहानियत के आलम में वहां पर आई थी, निगाहों से ओझल हो गई, निगाहों से पोशीदा हो गई। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को लिया। फिर इमाम हुसैन का वो सर जो उठाने से नहीं उठ रहा था खुद ब खुद उठ गया। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन का कटा हुआ सर नेज़ा खुद ब खुद उठ गया। फिर ये काफिला चला, चलते चलते मुर्रिखीन ने लिखा है कि 12 मुहर्रम को ये काफिला कूफा पहुंचता है। ये काफिला वो करबला से 12 मुहर्रम को कूफा जब पहुंचा, अल्लाह अकबर, पूरे कूफे में सन्नाटा छा गया था। एक भी शख्स कूफे के सड़कों पे गलियों में नहीं था। सब डर के मारे अपने घरों में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया था और किसी के अंदर ये ताकत नहीं थी कि वो बुलंद आवाज से कहे कि हुसैन को शहीद कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने इतना डराया था कूफे वालों को कि लोग बातें भी करते थे तो एक दूसरे के कान में कहते थे कि हुसैन को शहीद कर दिया गया, नवासा रसूल को कत्ल कर दिया गया। इतना डर बिठा दिया था इब्ने ज़ियाद ने लोगों के दिलों में। फिर ये असीरान हरम का काफिला हजरत ज़ैनुल आबिदीन को, शहजादियों को और कटे हुए सर को इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर। इब्ने ज़ियाद ये कौन है? ये यजीद पलीद का राइट हैंड है। यजीद इब्ने ज़ियाद को हुक्म देता था और अल्लाह अकबर, यजीद के हर हुक्म को अमली जामा पहनाने वाला इब्ने ज़ियाद था। अल्लाह अकबर। इब्ने जितना यजीद का हाथ था इतना ही इब्ने ज़ियाद का भी इमाम हुसैन की शहादत में हाथ था। अल्लाह अकबर। सब यजीद के इशारे पर, यजीद के हुक्म पर हुआ है, लेकिन करने वाला इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद जो है इब्ने साद को कहता था और 22,000 का लश्कर इब्ने ज़ियाद ने ही करबला में इंतजाम करके जुगाड़ करके भेजा था। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद ये कूफे का गवर्नर था। उसके सामने जब इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर रखा गया ना, अल्लाह अकबर, कटा हुआ सर रखा गया। इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी, डंडा था, एक लाठी थी। अल्लाह अकबर। तो इब्ने ज़ियाद ने इमाम अली मकाम के लबहाए मुबारक में वो छड़ी मारने लगा। वहां पर सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम बैठे हुए थे। सहाबी रसूल चीख पड़े, अबे ज़ालिम इब्ने ज़ियाद, हटा ले अपनी छड़ी लबों से। कसम वहदहु ला शरीक की, मैंने अपनी आंखों से इन लबों को मुस्तफा को बार बार चूमते हुए देखा है। तू चून लबों पर छड़ी मार रहा है, तू इतना बड़ा जलील है, इतना बड़ा बेगैरत इंसान है। जैसे इतना कहा ना, इब्ने ज़ियाद आग बगोला हो गया गुस्से में। कहा अगर तू बूढ़ा नहीं होता, बुजुर्ग नहीं होता तो मैं तेरी गर्दन अभी काट देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम ने कहा इब्ने ज़ियाद तू झूठ बोल रहा है। जो इंसान साहबी रसूल की कदर, जो इंसान आले रसूल की कदर ना किया, नवासाए रसूल की कदर ना किया, वो साहबी रसूल की क्या कदर करेगा, वो मेरा क्या एहतराम करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर जो है इब्ने ज़ियाद ने अपने भरे मजमे में खड़ा हुआ और खड़े होकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातब होकर कहा, ज़ैनुल आबिदीन देख, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्ने मुआविया को जो है फतह नुसरत दी, उनके साथियों को फतह दी और कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को शिकस्त दी। जैसे ही इतना कहा, अब तक शेरे खुदा की बेटी सैयदा ज़ैनब जो चुपचाप खड़ी थी, सैयदा ज़ैनब शेर की तरह खड़ी होती है और ललकार कर इब्ने ज़ियाद को कहती है, इब्ने ज़ियाद कान खोल कर सुन ले ज़ालिम, तू झूठा है, तेरा बाप झूठा है, तेरा अमीर झूठा है, हुसैन सच्चा है, हुसैन का बाबा सच्चा है, हुसैन का नाना सच्चा है। ज़ालिम तू ऐसी बातें कर रहा
رہا ہے؟ تو میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر مورخین نے لکھا ہے سیدہ زینب نے ابن زیاد کے دربار میں وہ خطبہ دیا، وہ تاریخ ساز خطبہ تھا کہ آج بھی اوراق تاریخ کے اوراق میں سیدہ زینب کا خطبہ لکھا ہوا ہے، جب پڑھا جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سیدہ زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ ابن زیاد کو اس کے دربار میں ذلیل کر دیا۔ سیدہ زینب کا جب خطاب ہو رہا تھا، کوفے کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ جب سیدہ زینب کا خطاب ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ابن زیاد کے دربار میں زلزلہ آ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے خطاب سے ابن زیاد کے یزیدیوں کے مکر و فریب کے نقاب کو نوچ کر کے پھینک دیا۔ جب سیدہ زینب کا خطاب ہو رہا تھا تو سیدہ زینب کا لب و لہجہ بالکل مولا علی مشکل کشا کی طرح تھا۔ اسی دربار میں صحابی رسول ابن جریر نے لکھا ہے کہ اسی دربار میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عفیف بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عبداللہ بن عفیف جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھے، انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن سنائی دے رہا تھا، جب سیدہ کا خطاب ان کی کانوں تک، ان کی سماعتوں تک پہنچا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ابن جریر نے لکھا ہے پکار اٹھے، اے یزیدیو، اے کوفے والو، ایسا لگ رہا ہے کہ دربار میں مولا علی کا خطاب ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ علی دربار میں آ گئے ہیں۔ کہا یہ علی نہیں ہے، یہ تو علی کی بیٹی سیدہ زینب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عفیف نے کہا میری ملاقات ان سے کراؤ۔ ان کے پاس لے کر لوگ پہنچے۔ پھر سیدہ زینب سے کہا میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اللہ اکبر، بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت سیدہ زینب نے کربلا کی پوری داستان حضرت عبداللہ بن عفیف کو سنایا۔ صحابی رسول تھے، بزرگ ہو چکے تھے، دونوں اندھوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ آپ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ آپ اپنی چھوٹی سی بچی سے کہتے ہیں بیٹی میری وہ تلوار لے کر آ جو جس تلوار سے میں نے کافروں کے گردن کاٹے ہیں، جس تلوار سے میں نے دشمنوں کے مشرکین کے سر کو قلم کیا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں ہوتی تو اپنے باپ کو پکڑ کر گھر میں لے جا کر ڈال دیتی۔ بابا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ہماری فکر کیجئے، آپ اپنا خیال رکھیے۔ لیکن وہ صحابی کی بیٹی تھی، وہ بھاگ کر کے جاتی ہے، تلوار لا کر اپنے بابا کو دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عفیف پھر اپنی تلوار ابن زیاد کے دربار میں جب عبداللہ بن عفیف کی تلوار چلی ہے تو پھر یزیدیوں نے دیکھا ہے، یزیدیوں کو جنگ بدر کا نقشہ یاد آ گیا ہے، جنگ احد و خیبر و خندق تبوک کا نقشہ یاد آ گیا ہے۔ صحابی کی تلوار ابن زیاد کے دربار میں چلی ہے، ابن زیاد کے دربار میں عبداللہ بن عفیف نے ایسی تلوار چلائی، بہت سارے یزیدیوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا گاجر مولی کی طرح، اور پھر آخر میں حسین کی محبت میں خود بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب کا خطاب سن کر ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ابن زیاد کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا ڈال دو ان سب کو جیل میں، ڈال دو ان سب کو جو ہے قیدی بنا کر ان سب کو قید خانے میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ پھر شہزادیوں کو حضرت زین العابدین کو کوفے کے جیل میں ابن زیاد نے ڈال دیا۔ ایسا جیل جو اندر گراؤنڈ تھا، اوپر نہیں، زمین کے نیچے بنا ہوا تھا، جہاں نہ ہوا جاتی تھی، نہ دھوپ جاتی تھی، نہ دن کا پتہ چلتا تھا، نہ رات کا پتہ چلتا تھا۔ ایسے جیل میں اختلاف ہے، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ پھر وہ قافلہ اسی وقت یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ جیل میں رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ابن زیاد نے شہزادیوں کو حضرت زین العابدین کو 34 دن تک کوفے کے جیل میں رکھا۔ اللہ